بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے ہم نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، جس میں عرض کیا تھا کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے، اور ان 10 دنوں میں نیک اعمال صالحہ کرنے کی فضیلت اور اہمیت کیوں ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ کون کون سے نیک اعمال ان 10 دنوں میں کرنے چاہیے۔ تو چند باتیں تو ایسی ہیں جو صرف انہی ایام کے اندر کی جا سکتی ہیں، کسی اور دن نہیں کی جا سکتی، لیکن اکثریت باتوں کی اور اکثریت اعمال کی ایسے ہے کہ جو ان ایام میں بھی اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن وہ اعمال ان دنوں کے علاوہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عمل جو ہمیں اکثر کرتے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں۔ جامع الاحادیث کے اندر، مرقات المفاتیح کے اندر، حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث کو روایت کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ تو ایک کام ہمیں ان دنوں میں خاص اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور دوسرے ایام میں بھی ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر لاتے رہیں، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا رہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے افضل نیکیاں ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنا۔ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، مثلا نماز ہے، نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اگر روزہ کسی کا رہ گیا ہے، اس کے اوپر قضاء لازم ہے، تو ان روزوں کی قضاء کر لینی چاہیے۔ تو ان فرائض اور واجبات کا ہر موسم میں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس حج کے موسم میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کرتا ہے، اور صدقہ اچھی موت کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ عمر کے اندر برکت پیدا کا سبب بھی بنتا ہے، اور رزق میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ ہے۔ یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھا جا سکتا ہے، جو بندے رکھنا چاہیں کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، لیکن 9 ذوالحج کو روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس دن کا روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر قربانی والے دن قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اور جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب نہ آئے۔ تو جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جب چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا، تو اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھو، اور الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس طرح ان دنوں میں کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح گناہ کا ارتکاب بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ یوم عرفہ کی دعا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دعاؤں سے بہترین دعا ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے،
اتنا کسی اور دن نہیں فرماتا۔ تو اس دن کی برکات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان تمام دنوں کی برکات اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔